ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ ہی چارپائی لگایا کرتے تھے. تو چھت پہ سویا کرتے تھے تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا. کیا کنڈکٹر کہتے ہیں کلینڈر کہتے ہیں؟ تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا. کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا. تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا تو اس کو جگائے، یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں. تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے. او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں. آپ تصور، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں. کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا. ایک دوست ہے بڑی محبت والا، کہنے لگا حضرت صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے ویکھے نے، دعا کرو اللہ دے چھڑے. میں کہا ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات میں ہونے ہی نہیں نا. جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں. تو سوچا سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں. تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے. عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں، برے ناول نہ پڑھیں، کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا. بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا، سانس اکھڑنے لگا تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا. تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو، برے خیالات، وسوسے پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا. جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے. فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے. ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دیں. اپنی الٹی طرف جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے. رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے. یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے. یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی. یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے. اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے. کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا. یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے. فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ یہ. فرمایا تم نے دائیں طرف تھو کرنا ہے، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان. یہ شیطان کھیل گیا، بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق. 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے. خواب تکلیف نہیں دے گا، لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا،
اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے، تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں۔